بنی نوع انسان کا خلا کی وسعتوں کو تسخیر کرنے کا خواب اتنا ہی قدیم ہے جتنی کہ خود انسانی تہذیب۔ ایک تحقیق کے مطابق ہوا میں پرواز کرنے کے لیے تجربات کا آغاز 347 سے 428 قبل از مسیح میں ہوا، جب ایک مصری فلسفی اور ماہرین فلکیات آرکیتاس نے پہلی بار ہوا میں اڑنے کی کوشش کی۔ یوں تو اس ایجاد کے بارے میں تاریخ زیادہ معلومات فراہم نہیں کرتی، لیکن عام اندازہ یہی ہے کہ یہ تجربہ مصنوعی پروں پر مشتمل ایک مشین کے ذریعے کیا گیا۔ آرکیتاس کی یہ کوشش چاہے کامیاب نہ ہوئی ہو، لیکن اس نے انسان کو ہوا میں پرواز کرنے کا تصور دیا۔ خلا کی جانب انسان کے پہلے سفر کا سہرا روسی خلا نورد یوری گیگرین کے سر جاتا ہے، جو 12 اپریل 1961 کو اس سفر پر روانہ ہوئے اور خلا میں 1 گھنٹہ 48 منٹ گزارنے کے بعد بحفاظت زمین پر واپس آ گئے۔ جدید خلائی سائنس کے میدان میں جہاں بہت سے ممالک ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، وہیں چند نجی کمپنیز بھی اس شعبے میں انفرادیت قائم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، جن میں اسپیس ایکس سر فہرست ہے۔ اس کمپنی کے مالک ایلان مسک کو دنیا کی معروف شخصیات میں سے ایک قرار دیا جاتا ہے۔ ٹویٹر پر ایلان مسک کے فالوورز کی تعداد 4 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے، جہاں اکثر ان کی کوئی نہ کوئی منفرد پوسٹ بہت سے لوگوں کی توجہ حاصل کر لیتی ہے۔ ایسی ہی ایک ٹویٹ 17 جنوری 2020 کو اس وقت سامنے آئی جب کسی صارف نے ایلن مسک سے 2050 تک 10 لاکھ افراد کو مریخ پر بھیجنے کے بارے میں سوال کیا، جس کا جواب ایلن مسک نے ہاں میں دیا تھا۔ لیکن اس دعوے کو کتنا حقیقت پسندانہ قرار دیا جا سکتا ہے؟ یعنی 10 لاکھ افراد کا مطلب ایک چھوٹے شہر کی پوری آبادی کو مریخ پر منتقل کرنا اور وہاں انہیں تمام بنیادی سہولیات بھی فراہم کرنا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ ڈیلی بٹس کی ایک اور معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین، مجھے شاید یہ واضح کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مریخ کا زمین سے فاصلہ تقریباً 40 کروڑ 10 لاکھ کلومیٹر ہے، جہاں پہنچنے میں 6 سے 8 مہینے لگ سکتے ہیں، اور یہ صرف یک طرفہ سفر کا دورانیہ ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس خواب کو حقیقت میں بدلنا کس قدر ممکن ہے۔ اگر ہم ٹیکنالوجی سے شروع کریں اور یہ دیکھیں کہ ایسا کیوں کر ممکن بنایا جا سکتا ہے، تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ مریخ کی طرف اس دیوانہ وار ہجرت کا بنیادی ذریعہ اسپیس ایکس کا جدید ترین راکٹ ہے، جسے اسٹار شپ کہا جاتا ہے۔ اسٹار شپ ایک مکمل طور پر دوبارہ قابل استعمال بنایا جانے والا سپر راکٹ ہے، جو 2018 سے ترقی کے مراحل میں ہے۔ دنیا کے اس طاقتور ترین راکٹ میں 33 انجن نصب کیے گئے ہیں، اور یہ راکٹ 2 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلے مرحلے کے لیے سپر ہیوی بوسٹر اور دوسرے مرحلے کے لیے خود اسٹار شپ کے ذریعے خلا کا سفر کیا جا سکے گا۔ تقریباً 122 میٹر طویل اس سپر راکٹ کا وزن 150 ٹن ہے۔ اس سے پہلے طاقتور ترین راکٹ بنانے کا اعزاز بھی روس کے پاس ہے، جس کے 1960 میں تیار کیے گئے N1 نامی راکٹ میں 30 انجن نصب کیے گئے تھے۔ اسٹار شپ کو امریکی راکٹ سیٹرن 5 سے 3.5 گنا زیادہ طاقتور بھی قرار دیا جاتا ہے، جسے کئی دہائیاں پہلے چاند پر بھیجا گیا تھا۔ اسٹار شپ 100 ٹن پے لوڈ کے ساتھ خلا میں سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جو 67 سیڈان کاروں کے برابر ہے۔ اس راکٹ کی پہلی پرواز کا تجربہ 20 اپریل 2023 کو کیا گیا، جس میں اسٹار شپ زمین سے 32 کلومیٹر سے بھی کم بلندی پر پہنچنے سے پہلے ہی دھماکے سے تباہ ہو گیا تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ راکٹ مکمل طور پر دوبارہ قابل استعمال ہے۔ اسی ساخت کی وجہ سے اسٹار شپ کے ٹیک آف کرنے اور پھر خلا میں پہنچنے کے بعد اس کا پہلا حصہ یعنی سپر ہیوی بوسٹر واپس زمین پر اتر آئے گا۔ نہ صرف یہ بلکہ اسٹار شپ خود بھی ہر سطح پر عمودی انداز میں لینڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہوگا کہ ان خصوصیات کے بعد تو اسٹار شپ کو آسانی سے مریخ کی سطح پر اتارا جا سکتا ہے، لیکن یہ عمل ہماری سوچ سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔
زمین سے لانچ ہونے کے بعد مریخ کا سفر شروع کرنے سے پہلے اسٹار شپ کو مزید ایندھن کی ضرورت ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طاقتور راکٹ ہونے کے باوجود بھی زمین کی کشش ثقل سے آزاد ہونے کے لیے اس کا زیادہ تر ایندھن ختم ہو چکا ہوگا۔ اسی طرح مریخ کی طرف جانے والے اسٹار شپ کے لیے ہر بار ایندھن پہنچانے والے راکٹ کو بھی لانچ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ حقیقت یہ ہے کہ زمین اور مریخ کے درمیان فاصلہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، کیونکہ مریخ جس مدار میں سورج کے گرد گردش کرتا ہے اسے عجیب اور منفرد تصور کیا جاتا ہے، یعنی یہ مدار مکمل طور پر دائرے کی شکل میں نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات زمین اور مریخ کے درمیان فاصلہ صرف 5 کروڑ 45 لاکھ کلومیٹر رہ جاتا ہے، جبکہ دور ہونے کی صورت میں یہ فاصلہ 40 کروڑ کلومیٹر تک بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مریخ کی طرف مشن بھیجنے سے پہلے زمین اور مریخ کے درمیان فاصلہ کم ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے، جسے ٹرانسفر ونڈو کہا جاتا ہے، اور یہ موقع ہر 26 ماہ بعد ہی آتا ہے۔ لیکن مسائل یہیں ختم نہیں ہوتے۔ اس سے پہلے کے تجربات میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مریخ تک پہنچنے کے بعد زمین پر واپسی کا سفر ممکن نہیں رہتا، کیونکہ راکٹ کا تمام ایندھن سفر کے دوران صرف مریخ تک پہنچنے میں ہی خرچ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہنچنے والی پہلی آبادی کو فوری طور پر ایندھن تیار کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، تاکہ دوبارہ قابل استعمال راکٹ کو زمین پر واپس بھیجا جا سکے۔ ممکنہ طور پر جس ایندھن کو اسٹار شپ کے مریخ کی جانب مشن کے لیے استعمال کیا جائے گا اسے ڈیپ کرائیو میتھلاکس کہا جاتا ہے، جو بنیادی طور پر صرف میتھین اور مائع آکسیجن پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں مریخ پر اس ایندھن کی پیداوار کے لیے ایک مؤثر طریقہ تلاش کرنا ضروری ہے، لیکن ممکنہ طور پر اس کا حل یوں تلاش کیا جا سکتا ہے کہ مریخ پر موجود برف کو پگھلا کر پانی کی شکل دی جائے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کی بڑی مقدار کو، جو مریخ کی فضا میں پائی جاتی ہے، ایک پیچیدہ کیمیائی عمل کے ذریعے ایندھن میں تبدیل کر لیا جائے۔ لیکن بہرحال ایسا کرنے کے لیے بہت زیادہ انرجی درکار ہوگی۔ در حقیقت اسٹار شپ کے 1200 ٹن گنجائش کے ایندھن کے ٹینک بھرنے کے لیے توقع کی جا رہی ہے کہ مریخ پر بجلی کے تقریباً 16 گیگا واٹ گھنٹے درکار ہوں گے۔ اس صورت میں اگر آپ مریخ پر پورے 26 مہینوں تک رہیں اور زمین پر جانے کے لیے ٹرانسفر ونڈو کا انتظار کریں تو توانائی کی یہ مقدار حاصل کرنے کے لیے آپ کو تقریباً 1 میگا واٹ مسلسل بجلی پیدا کرنے کی ضرورت ہوگی، جو آج کے معیار کے مطابق کم سے کم 10 سے زائد فٹ بال کے میدانوں کے برابر شمسی پینلز کے برابر ہے۔ اب اگر یہ مان لیں کہ ان تمام ناقابل یقین تکنیکی چیلنجز پر قابو پا لیا گیا ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جو ہم سوچ رہے ہیں وہ ایلن مسک نے نہیں سوچا ہوگا، لیکن پھر بھی مریخ تک انسانی زندگی کی تمام بنیادی سہولیات پہنچانے کا مسئلہ باقی رہ جائے گا۔ اس وقت اسپیس ایکس اپنی آزمائشی مراحل سے گزر رہا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ حالیہ دہائی کے اواخر تک اسے مریخ کے پہلے سفر پر روانہ کر دیا جائے گا، یعنی 2050 تک مریخ پر 10 لاکھ افراد کو پہنچانے کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے صرف 25 سال باقی رہ جائیں گے۔ ان 25 برسوں میں مریخ پر راکٹ بھیجنے کے لیے صرف 12 ٹرانسفر ونڈوز دستیاب ہوں گے۔ ایلن مسک اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ ہر ٹرانسفر ونڈو کے دوران وہ ایک وقت میں تقریباً 1000 خلائی جہاز مریخ کی طرف بھیجنے کے لیے پر امید ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پر 1000 راکٹ پرواز کریں گے، جن میں ایندھن بھی بھرا جائے گا، اور اس کے لیے وہ زمین کے مدار میں انتظار کریں گے، جس کے بعد یہ تمام خلائی جہاز ایک ساتھ ایک بڑے خلائی بیڑے کی صورت میں مریخ کی جانب اپنا سفر شروع کر دیں گے، اور ان میں سے ہر خلائی جہاز میں تقریباً 100 افراد سوار ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ٹرانسفر ونڈو میں
1,00,000 अफराद मरीख की जानिब सफ़र कर सकेंगे, जबकि 2025 से 2050 के दरमियान दस्तयाब ट्रांसफ़र विंडोज़ की तादाद 12 होगी। ऐसी सूरत में 10 लाख अफराद को मरीख की इब्तदाई आबादी बनाने का हदफ हासिल किया जा सकता है। लेकिन एक अहम मामला जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए वो ये है कि इस दौरान मुमकिना तौर पर बहुत से खुसूसी कार्गो मिशंस की भी ज़रूरत होगी, ताकि मरीख पर बुनियादी ढांचे के लिए दरकार इंतहाई ज़रूरी साजो सामान भी भेजा जा सके। दर हकीकत एलन मस्क इस हवाले से भी इशारा दे चुके हैं कि कार्गो और मुसाफिरों के दरमियान 10 और 1 की शरह मुकर्रर की जाएगी, यानी 100 अफराद को लेकर जाने वाले हर एक रॉकेट के साथ 10 कार्गो रॉकेट्स को भी रवाना करने की ज़रूरत होगी। ऐसी सूरत में मरीख पर 10 लाख अफराद को आबाद करने का हदफ हासिल करने के लिए स्टारशिप की आमद व रफ्त की तादाद शायद 1 लाख या इससे भी ज़्यादा हो जाए। लिहाजा ये सब कुछ जहन में रखते हुए हम सोच सकते हैं कि इस मंसूबे को हकीकत का रूप देने का अमल इंतहाई पेचीदा हो जाएगा। हम ये देख चुके हैं कि 2025 से 2050 के दरमियान सिर्फ 12 ट्रांसफ़र विंडोज़ दस्तयाब हैं, यानी हर बार मरीख की जानिब भेजे जाने वाले खलाई जहाज़ों की औसत तादाद 8,333 होगी। लेकिन बात यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, बल्कि एक और पेचीदगी इस मंसूबे की मुंतजर होगी। हमें इस हकीकत पर भी गौर करना पड़ेगा कि हमें इन खलाई जहाज़ों की दरअसल 2 गुना तादाद दरकार होगी, जिनमें से निस्फ खलाई जहाज़ अगली ट्रांसफ़र विंडो के इंतज़ार में 26 माह तक मरीख पर ही मौजूद रहेंगे। और हमें इस बात पर भी तो गौर करने की ज़रूरत है कि ऐसी सूरत में ईंधन भरने वाले इजाफी रॉकेट्स भी ज़रूरी होंगे। लिहाजा 10 लाख अफराद के हदफ तक पहुँचने के लिए 25 साल के दौरानिए में दरअसल 15 से 20 हज़ार स्टारशिप्स की ज़रूरत होगी। और यकीनन ये उसी सूरत में मुमकिन है जब आप आज ही से तैयारी का आगाज़ कर दें और 2025 तक हर हफ्ते में 2 स्टारशिप्स तैयार कर लें। ऐसी सूरत में भी आप 2050 तक भी 3000 या कुछ ज़्यादा रॉकेट्स बनाने में कामयाब हो सकते हैं, जो जाहिर है मतलूबा मिक़दार से बहुत कम है। और इससे भी ज़्यादा पेचीदा मामला इन तमाम रॉकेट्स की कीमत है। इस मिशन के लिए दरकार 20,000 रॉकेट्स की कीमत इनके दोबारा काबिल इस्तेमाल होने के बावजूद तैयारी के अखराजात और ईंधन के हिसाब से खरबों डॉलर तक पहुंच जाएगी। मायूस होने से कतई नज़र ये 2050 तक दिए गए महदूद वक्त के अंदर अमली तौर पर मुमकिन नज़र नहीं आता। चलें, मुआजना करने के लिए हम एक अजीम इंसानी हिजरत की मिसाल सामने रख लेते हैं। नई दुनिया यानी बरे-आज़म अमरीका की दरियाफ्त के फौरन बाद यूरोप के बाशिंदों ने पुरानी दुनिया से बड़ी तादाद में नकल मकानी शुरू कर दी। इसके बावजूद 10 लाख अफराद ने अमरीका मुंतकिल होने में नाकाबिले यकीन हद तक तवील वक्त सर्फ किया। इस दौरान खुले समंदर में 5,500 किलोमीटर तक सफ़र करने के लिए तकरीबन 6 से 8 हफ्तों का वक्त दरकार था। अगरचे हतमी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि यूरोप से 10 लाख अफराद को अमरीका आबाद होने में कितना वक्त लगा, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह दौरानिया तकरीबन 200 साल से ज़ायद अरसे पर मुहित होगा। इस मिसाल के बाद अगले 27 साल से भी कम अरसे में 10 लाख अफराद से 5 करोड़ किलोमीटर से ज़ायद सफ़र तय करने की तवक्को रखना वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज महसूस होता है। इससे कतई नज़र मरीख को मुस्तकबिल करीब में चंद इंसानों के ज़रिए आबाद किया जाएगा और इस हवाले से टेक्नोलॉजी पर तहकीक के हौसला अफजा नताइज सामने आ रहे हैं। लेकिन हमारा ख्याल है कि 10 लाख लोगों को आबाद करने के लिए हमें कम से कम इस सदी के आखिर तक इंतज़ार करना होगा, या शायद इससे भी थोड़ा ज़्यादा अरसा लग जाए। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप मुस्तकबिल में भी ऐसे दिलचस्प और हैरानकुन वीडियोज़ से महजूज होते रहें।